دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ فلسفے سے ریلیٹڈ ہے۔ ویسے تو یہ اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ جیسے ہی فلسفے کا نام آتا ہے تو یہ ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ ابھی کوئی ایسی دقیانوسی بات ہونے والی ہے یا ایسی کوئی بات ہونے والی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی، جبکہ فلسفے کا یہ کام ہے نہیں کہ وہ اتنا دقیق اور پیچیدہ ہو۔ وہ تو کافی آسان طریقے سے آپ کو فطرت کے متعلق، کائنات کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو ہر ایک وہ انسان فلسفی ہے جس کو جو اپنا سوچنے کا انداز جو ہے وہ یا کائنات کے متعلق وہ کوئی رائے رکھتا ہے۔ جو اس کی رائے سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی رائے رکھتا ہے، اس کے متعلق سوچتا ہے، تو میرے خیال میں وہ فلسفی ہے۔ دوستو، آج ہم جس فلسفی کے بات کرنے والے ہیں وہ ہے ویسٹرن فلسفی کے ایک بہت ہی ویل نون شخصیت ہے، اور ہم ان کو جانتے ہیں ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے ویسٹرن فلسفی پر۔ ان کا نام ہے ایمینوئل کانٹ۔ کانٹ کے فلسفے پر ہم بات آج کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک آسان اور کافی آسان الفاظ میں ہم آپ کو سمجھائیں اور خود بھی اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ مجھے بھی کافی دقت پیش آئی ہے ان کو جب میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے دی کرٹک آف پیور ریزن، جس کا اردو میں ترجمہ ہے تنقید عقل محض۔ اگرچہ اردو میں کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، انگلش میں پھر بھی آپ اس کی جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ آپ کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو، کانٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت کون سے اسکول آف تھاٹ کانٹ سے پہلے ویسٹرن فلسفی میں چلے آ رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک تو ایمپیریسسٹ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تجربیت پسند، اور ان کا جو ماخذ ہے وہ ہے آپ کا سینسیبلٹی، سینسز، حواس، جو 5 حسیات ہیں ہماری، ان پہ ان کا مرکز جو نالج کا تھا ان پر تھا۔ ان کے جو دوسرے پیرلل جو ان کے ایک دوسرا فلسفہ آ رہا تھا وہ تھا میٹیریلسٹ، یا اس کو ہم کہتے ہیں ریشنلسٹ۔ ریشنلسٹ تھے وہ ریزننگ کی بنیاد پہ جو علم حاصل کر رہے تھے وہ اسی کو وہ اپنا جو علم کا ماخذ ہے اسی کو سمجھ رہے تھے۔ کانٹ یہ کرتا ہے کہ کانٹ ان دونوں کے درمیان، یعنی ایمپیریسسٹ اور آپ کے جو دوسرے ہیں ریشنلسٹ، ان کے درمیان ایک مفاہمیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ خود بھی یہ کوشچن ارائز کرتا ہے کہ فلسفے کی تقریباً 2500 سال میں کسی فلسفی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی مفاہمیت قائم کی جائے یا ان دونوں کو ایسا گراؤنڈ مہیا کیا جائے جس پر یہ دونوں اس گراؤنڈ میں کھیل سکیں۔ تو کانٹ اس نے اپنے ورک میں یہی کیا ہے کہ اس نے ان دونوں کو ایک جگہ آ کر یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کانٹ پر بات کرنے سے پہلے آپ ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ فرض کیجئے دوستو کہ جس کمرے میں یا جس اسٹوڈیو میں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر بہت سا میٹیریل بکھرا ہوا ہے، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میٹیریل کو کسی منظم فارم میں اس کو ترتیب دیجئے، اس کی تشکیل کیجئے، یا اس کا کوئی ایسا ٹاور بنا دیجئے جو ایک منظم انداز میں ہمیں نظر آئے۔ تو اس کے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر کسی جانچ کے، بغیر کسی انکوائری کے، اور کوئی بھی اس میٹیریل کی تحقیق کے بغیر آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس پہ ورک شروع کر دیتے ہیں جذباتی انداز میں، تو اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ وہ ایک ڈیزاسٹر کی صورت میں آپ کے پاس نکلے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پہ ایک انکوائری کنڈکٹ کرتے ہیں، اس میٹیریل کی جانچ کرتے ہیں، اور اس پہ ہم پھر ورک کرتے ہیں، تو اس کا جو نتیجہ ہے آپ کسی ایک اچھا نتیجہ ہوگا، کسی کنکلیوژن پہ آپ پہنچ جائیں گے کہ ہم یہ جو میٹیریل ہے اس پر ہم کوئی ایسی بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے۔